آج فرقہ بندی کا دور ہے، بے شمار باطل فرقے وجود میں آ چکے ہیں، اور ہر فرقہ قرآن پڑھتا ہے، حدیث پڑھتا ہے اور اس کا مطلب بتاتا ہے، اور یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں حق پر ہوں، میرے سوا سب غلط اور باطل۔ یہ فرقہ بندی یوں ہی نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کے عین مطابق ہو رہی۔ حضور علیہ السلام نے 1450 سال پہلے فرما دیا کہ میری امت میں 73 فرقے پیدا ہوں گے، 72 جہنمی ہوگا، 1 جنتی ہوگا۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنتی فرقے کی پہچان بھی بتائی۔ اسی پہچان کے ذریعے ہر دور میں مسلمان جنتی فرقے کی صحبت میں اور جنتی فرقے کے طریقے پر چلنے کی کوششیں کرتے رہے۔ خود قرآن عظیم میں اللہ نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جو نبی کے خلاف کرے ہدایت آ جانے کے بعد اور عام مسلمانوں کے راستے سے ہٹ کر کوئی راستہ چلے، ہم اس کو اس کی راہ پر چھوڑ دیں گے اور اس کو جہنم میں داخل کریں گے، اور جہنم پلٹنے کی کتنی بری جگہ ہے۔ یہ آیت کریمہ اس بات پر روشن دلیل ہے کہ عام مسلمانوں کے راستے پر چلنا حق اور اہل حق کی پہچان ہے، اور عام مسلمانوں کے راستے سے ہٹ کر کوئی نیا راستہ اختیار کرنا یہ گمراہی اور بددینی کی دلیل ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اتبعوا السواد العظم فإنه من شذ شذ في النار۔ سواد اعظم کی پیروی کرو، بڑے گروہ کی پیروی کرو، بڑی جماعت کی پیروی کرو، جو بڑے گروہ سے کٹا وہ سیدھے جہنم میں پہنچا۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں ید اللہ علی الجماعہ، اللہ کی مدد جماعت کے ساتھ ہے، اس لیے جماعت کے ساتھ ہی رہو، جماعت سے ہٹ کر کوئی نیا راستہ اختیار کرنے کی کوشش نہ کرو۔ اور تیسری حدیث میں رسول پاک نے فرمایا ان الشیطان ذیب الانسان کا ذیب الغنم یاخذ الشاذۃ والقاصیۃ والناہیہ فإیاکم والشعاب وعلیکم بالجماعۃ والعامہ۔ شیطان انسانوں کا بھیڑیا ہے، جیسے بکریوں کا بھیڑیا اسی بکری کو نشانہ بناتا ہے، جو بکری ریوڑ سے کٹ کر الگ تھلگ چلتی۔ اس لیے تم لوگ تو فرقہ بازی سے بچو اور جماعت عامہ کی پیروی کرو۔ ایک حدیث میں فرمایا بڑے گروہ کی پیروی کرو، دوسری حدیث میں فرمایا جماعت کے ساتھ رہو، تیسری حدیث میں فرمایا جماعت عامہ کے ساتھ رہو۔ آخر ان تینوں الفاظ سے مراد کیا ہے؟ کون بڑا گروہ ہے؟ جماعت سے کون مراد ہے؟ جماعت عامہ کس کو کہتے ہیں؟ رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تینوں حدیثوں کا خلاصہ اور نچوڑ یہ ہے کہ اہل سنت کے ساتھ رہو، اہل سنت کی پیروی کرو، اہل سنت کے عقیدے پر رہو، اہل سنت کے راستے پر چلو۔ اہل سنت کا معنی ہم نے کہاں سے نکالا؟ خود رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ معنی مستنبط ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ستفترق امتی علی 73 ملتا کلهم فی النار الا ملتا واحدہ۔ قالوا من هي یا رسول اللہ؟ قال ما انا علیہ واصحابی۔ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، 72 فرقہ جہنمی ہوگا، 1 فرقہ جنتی ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا وہ کون فرقہ ہوگا جو جنتی ہوگا؟ 73 فرقوں میں جب ایک ہی فرقہ حق پر ہوگا، 73 فرقوں میں جب ایک ہی فرقہ جنتی ہوگا، تو ہم کیسے پہچانیں گے کہ وہ جنتی فرقہ کون ہے؟ اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا جو حدیث پر عمل کرے وہ جنتی، جو قرآن پر عمل کرے وہ جنتی ہے،
جو تبلیغی نصاب لے کر نگر گھومے وہ جنتی ہے، جو تقویت الایمان کا درس دے وہ جنتی ہے۔ اللہ کے نبی نے بہت شارٹ لفظوں میں فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جو میرے طریقے پر ہو اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہو وہ جنتی ہے۔ نبی کے طریقے کو سنت کہتے ہیں، صحابہ کو جماعت کہتے ہیں، اور دونوں کو ملاؤ تو اہل سنت و جماعت بنتا ہے۔ پتہ چلا جو اہل سنت و جماعت کے طریقے پر ہوگا وہ جنتی ہوگا، اور جو اہل سنت سے الگ ہوگا وہ جہنمی ہوگا، چاہے وہ اپنا نام اہل قرآن رکھے، چاہے وہ اپنا نام اہل حدیث رکھے، چاہے وہ اپنا نام جماعت اسلامی رکھے، چاہے وہ اپنا نام تبلیغی رکھے۔